اور آشیرواد لیتی ہیں تو رام چندر جی نے اپنی پتنی کو جھکنے نہیں دیا، دونوں کاندھے پکڑ کے ان کو اٹھا لیا اور فرمایا رام رامائی نمہ رام رامائے ستیم استی، ہے سیتا میں رام ہوں تیرا اور تیرے رام کا رام ہے اوپر والا۔ سنسکرت گرامر میں یہ رام رام آئے، جب رام کے ساتھ آئے آ جائے تو اس کا معنی ہوتا کا لیے، کے لیے، کو لیے، کی لیے۔ رام رام آئے، رام کے لیے نمسکار کرو، جھکو، یعنی اپنے رام کے سامنے نہیں بلکہ اس رام کے سامنے جو تیرے رام کا بھی رام ہے۔ اے سیتا میں تیرا رام ہوں اور تیرے رام کا رام ہے اوپر والا۔ رام رامائے نمہ، اپنے رام کو پرنام نہ کر بلکہ اس رام کے سامنے جھک جو تیرے بھی رام کا رام ہے۔ اس لیے ہندوؤں میں جب کوئی مر جاتا تو کہتے ہیں رام رام ستیہ ہے۔ ارتھی دیتے وقت شمشان گھاٹ میں لے جاتے وقت کیا کہتے ہیں؟ رام رام ستیہ۔ اب بدل دیا، کہنے لگے رام نام ستیہ ہے، حالانکہ سنسکرت نہیں بدل سکتے۔ رام رامائے ستیم استی، رام کا رام سچا ہے، یعنی رام رام سچا ہے۔ مطلب یہ ہوا ہائے مرنے والے تو مر گیا، اب رام چندر جی تیری زندگی کے مالک نہیں، اب تو رام کا رام جانے کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو نے عمل کیسے کیے، تو نے کرتوت کیسے کیے، رام کا رام ہی سچا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک نہیں 1,00,000 قرآن خوانی کر ڈالو، ایک نہیں 1,00,000 قرآن پڑھ کے مرنے والے پہ بخش دو، مرنے والے کو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا، اس کی اپنی زندگی میں جو اس نے عمل کیے ہوں گے وہی اس کے کام آئیں گے۔ اگر قرآن خوانی کر کے کسی کو بخشنے سے ثواب ملتا ہوتا اور کوئی آدمی جنت میں جانے والا ہوتا، قرآن کے بخشنے سے تو اندرا گاندھی تو جنت الفردوس کی وارث ہو جائے گی۔ ہمارا باپ مرتا ہے تو ایک قرآن پڑھا جاتا ہے نا، اندرا گاندھی مری تو ضمیر فروش کچھ ملاؤں نے، اپنے ضمیر اور اپنے ایمان کو بیچنے والے ملا اور مولویوں نے اس کی سمادھی پر تین قرآن خوانی کیے، صرف کانگریس سے پیسہ وصول کرنے کے لیے۔ تین قرآن، ایک قرآن جس پر پڑھ کے بخش دیا جائے تمہارا باپ جنت میں چلا جائے، تین پڑھے جا رہے ہیں، کیوں نہیں جائے گا؟ صاحب وہ کافر ہے، کافر کہاں ہے؟ نہیں وہ کلمہ نہیں پڑھتا، جو کلمہ تم پڑھتے ہو وہ بھی تو وہی کلمہ پڑھتا ہے۔ تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے یہاں پر بھی تو یہی کلمہ لکھا ہوا ہے۔ اتھرو وید کے 20ویں کانڈ میں، اور پنڈت مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو وہی انکہی کے جملے سکھلاتا ہے، لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پدم، تو جو چاہے سورگ تو جپے نام محمدم۔ ہے میرے بیٹے، مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، تیرے سارے پاپ مٹ جائیں گے۔ لا الہ ہرنے پا الا اللہ، لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پدم، لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، تیرے سارے پاپ ہر ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ یہی تو اللہ کے نبی نے کہا تھا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لے آؤ۔ اسلام کب لایا جاتا ہے؟ جب کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ ما کان قبلہ، جتنے بھی گناہ تم نے کیے ہیں سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو کلمہ تم پڑھتے ہو وہی تو وہ بھی پڑھتے ہیں، فرق اتنا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ تم کھڑی مورتی کی پوجا کر رہے ہو، وہ پڑی مورتی، ایک پڑی مورتی کی ایک کھڑی مورتی کی، یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے، یہ بڑے پیر صاحب کا یا نظام الدین اولیاء کا مزار ہے، یہ احمد رضا خان کا مزار ہے۔ یہ کھڑی مورتی ہے، یہ پڑی ہے، جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ بھی ہو رہا ہے، ورنہ مجھے بتا دو ہندو چنری چڑھائے مورتی پہ تو کافر، تم چادر چڑھاؤ تو پکے مسلمان، وہ ہار ڈالے تو کافر، تم پھول برساؤ تو پکے مسلمان۔ یہ کوئی چیز کھانے کی مورتی پہ چڑھائے تو کہے پرساد، پرساد کھانا حرام، یہاں پر کوئی چیز چڑھائی جائے اس کو کہو تبرک ہے، اور یہ کھانا بڑا مبارک۔ ہندو مورتی دھو کر اس کا پانی پی اور کہے یہ گنگا جل سے زیادہ پاک و پوتر ہے، اس سے بیماریاں صحیح ہو جاتی ہیں۔ مسلمان عرس کے موقع پر قبر دھو کر پانی اس کے بوتلوں میں بھرے اور کہے کہ اس کے آگے تو زمزم بھی فیل ہے، تو یہ پکا مسلمان۔ جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ ہو رہا ہے۔ اور آج میں فتویٰ دینے کا عادی نہیں ہوں، لیکن آج جذبات میں ہوں، میں یہ فتویٰ دے کے چلا جاتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی قسم، اگر بھارت کے اور پاکستان کے، ہندوستان اور پاکستان کے، ہندوستان کا یہ
20 करोड़ मुसलमान और पाकिस्तान का वो 15 करोड़, 10 करोड़ मुसलमान अगर ये चादर चढ़ाने के बाद, चुनरी चढ़ाने के बाद, तबर्रुक खाने के बाद अगर ये जन्नत के अंदर चला गया तो काबे के रब की कसम खा के कहता हूं कि भारत का 60 करोड़ हिंदू भी एक एक करके जन्नत में चला जाए। और अगर भारत का हिंदू जन्नती नहीं है तो इतना याद रखना कि फिर तुम अपने मुसलमान होने का सर्टिफिकेट पेश करो। तुम वो जहन्नम में क्यों जाएगा? अगर वो इन कामों की वजह से जहन्नम में जा रहा है तो तुम ये काम क्यों कर रहे हो? तुम्हारे अंदर ये काम क्यों पाए जा रहे हैं? तुम भी तो वही काम कर रहे हो। अरे उसने तो फिर भी मूर्ति लगा रखी है, तुमने तो पता नहीं किसको गाड़ दिया और नाम ही उसके बदल दिए। अल्लाह जाने उसमें हकीकत में वो है भी या नहीं है। मस्जिद में हूं, अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर से बड़ी कोई जगह नहीं होती है। मैंने बनारस में अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से नंगा बैठा रहता था। जेएनयू में जैसे नंगे बाबा होते हैं ना, इंडिया वालों को अच्छी तरह मालूम होगा, वो घूमते हैं आगे और पीछे पीछे औरतें चलती हैं, उनके दूध से नहलाया जाता है। जो गर्भवती औरतें होती हैं वो दूध जब बहते हुए उस बाबा की शर्मगाह के पास से आता है तो उसको भर लेती हैं, गर्भवती औरतों को पिलाया जाता है ताकि बच्चा नेक पैदा हो। मैंने नवाए इस्लाम में एक मौजू लिखा था कि इससे बच्चा नेक पैदा होगा या बेशरम, ये तो खुद ही पता चलेगा। केस चल गया था मेरे ऊपर। गौर करें आप, नंगा बैठा रहता था, एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता था, उसको वुजू बनाना नहीं आता था। मर गया जब वो, उसका मजार बना दिया गया। 3 साल के बाद उसका नाम रख दिया गया नंगा बाबा। नाम भी है नंगा बाबा, इनको नाम भी ऐसे ही मिलेंगे। अल्लाह की कसम इनको सही नाम भी नहीं मिल सकते। नंगा बाबा, जरा बताओ कि नंगा रहना कौन सी शरीयत में है? कौन सा मजहब नंगा रहने की तालीम देता है? कौन सी तहजीब है नंगा रहने की? और ये नाम तक रखा गया नंगा बाबा। बाबा पर रखा हुआ नंगा बाबा बाकायदा। जैसे बरेली के अंदर था कुत्ता बाबा, अब तो बदल दिया लोगों ने, कहते कुतुब बाबा, कुतुब कर दिया। लेकिन रिक्शे वाले से कहो कुतुब शाह के मजार पे जाना तो जानता ही नहीं जब तक ये ना कहो कुत्ता बाबा। एक का नाम है पतंग बाबा। किसी शरीफ इंसान का काम है पतंग उड़ाने का, नाम रखा गया पतंग बाबा। बैंगलोर साइड में चले जाओ, मुझे मेरे दोस्तों ने दिखलाया जंगली बाबा। कौन नाम है? नाम तो पहले अच्छे रख लो यार, नाम तो कम से कम सही रखो। ये तो है, जो यहां हो रहा है वो काम यहां हो रहा है। ये मैंने हिंदू धर्म से एक तौहीद बताई। रामचंद्र जी ने कहा कि उसके सामने झुको जो तुम्हारे राम का भी राम। जरा ओल्ड टेस्टामेंट से एक तौहीद सुनिए। ओल्ड